نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے مصنف عبد الرزاق کی حدیث پاک، سید اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور کے فیض سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرما کر اس میں سے ہر خیر کی چیز پیدا کی اور اس کے بعد ہر شے اس نور سے پیدا کی۔ بخاری شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر 1344، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں یا زمین کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ تیسری حدیث پاک بخاری شریف کتاب العلم، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ چوتھی حدیث پاک یہ بھی بخاری شریف حدیث نمبر 466، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا و آخرت میں رہنے کا اختیار عطا فرمایا اور اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ یعنی ایک بندے سے مراد اس حدیث پاک میں خود حضور علیہ السلام کی ذات والا تبار ہے۔ اب آئیے پانچویں حدیث پاک، یہ بھی بخاری شریف کتاب الصوم حدیث نمبر 1961، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں تم میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں، میں کھلایا جاتا ہوں اور پلایا جاتا ہوں۔ یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے حضور رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ چھٹی حدیث پاک ابو داؤد شریف حدیث نمبر 3646، حضور علیہ السلام اپنی زبان اقدس کی طرف اشارہ کر کے صحابی رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، اے عبداللہ، اس زبان سے جو بھی نکلے لکھ لیا کر، کیونکہ قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں۔ اب آئیے تفسیر عزیزی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا، اس وقت جب لوح محفوظ پر قلم چلتا، یہ لوح محفوظ یہ 7 آسمانوں کے بعد ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت جب میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا، لوح محفوظ پر قلم چلتا تو اس قلم چلنے کی آواز اپنی ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ اس سے حضور علیہ السلام کی سماعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب آئیے نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک جسے صاحب دلائل الخیرات نے دلائل الخیرات شریف کے صفحہ نمبر 8 پر نقل فرمایا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسروں کا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا، مگر جو محبت سے مجھ پر درود بھیجتے ہیں تو میں خود ان کا درود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں۔ اب آئیے 90 حدیث پاک جو کہ مسلم شریف حدیث نمبر 5821، سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے، قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر کو شق کیا جائے گا اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب آئیے 10ویں حدیث پاک، حضور علیہ السلام کی مبارک سماعت۔ اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے طبرانی شریف میں نقل کیا۔ حضور علیہ السلام صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب فرماتے ہیں، اے ابو ایوب، کیا تو سنتا ہے جو میں سنتا ہوں؟ میں یہودیوں کی آواز سنتا ہوں جن کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اب آئیے 11ویں حدیث پاک جسے امام مسلم شریف میں نقل فرماتے ہیں، نماز کا وقت ہے۔ نماز میں آدمی کی نگاہیں
آگے قبلے کی طرف ہوتی ہیں۔ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے کہ میں اپنے پیچھے سے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔ اب آئیے آخری حدیث پاک، شان پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں امام مسلم شریف میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 2110، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قبریں مردوں کے لیے تاریکی سے بھری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ میری ان مرحومین کی نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے ان کی قبروں کو روشن کر دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، قبر میں تو اعمال کام آتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ خود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری نماز جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن کر دیتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ جس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمتیں عطا کی ہوں، بتائیے ان کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ رب کریم ہم سب کے سینوں کو محبت رسول سے بھر دے، آمین ثم آمین۔